والشفع والوتر، یہ قسم ہے صبح صادق کے یعنی فجر کے وقت کی۔ اللہ رب العزت کی نظر میں آپ اندازہ لگاؤ کہ وقت کی کتنی بڑی قدر و قیمت ہوگی، وقت کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی، جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ میرے بندو، جب میں اپنے وقت کی قسم کھا رہا ہوں تو تم اندازہ لگاؤ کہ اللہ رب العزت جس چیز کا قسم کھائے تو وہ اللہ کی نظر میں کتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہوگی، جو اللہ رب العزت اس چیز کی قسم کھا رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اگر غور کریں، دیکھیں تو آج ہمارا وقت ایسے ضائع ہو رہا ہے، ایسے ضائع ہو رہا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ہر لمحہ ہر وقت سنبھالنے کی کوشش کی ہے، اشارہ دیا ہے کہ میرے بندو، تم کو میں اشارے سے بتا رہا ہوں، تم ان اشارات کو سمجھو، ہم نے عقل سے تم کو نوازا ہے، تم کو سمجھ اور بوجھ کی قوت عطا کی ہے، تم ان چیزوں کو سمجھو، ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں اتارو اور ان پر غور و فکر کیا کرو۔ اگر غور و فکر تمہاری چھوٹ جائے گی تو پھر تمہارے اور جانوروں میں ہم کوئی زیادہ فرق نہیں محسوس کریں گے۔ اللہ رب العزت کا فرمان، اس لیے کہ انسان ہی اس دنیا کے قائم اور دائم رکھنے کی ایک وجہ ہے، اور انسان کے اندر ایمان قوت، وقت کا صحیح استعمال اگر اس کے زندگی میں ہے تو اللہ رب العزت اس کائنات کو بھی چلاتے رہیں گے۔ لیکن میرے دوستو، غفلت کا جو شکار ہوتا ہے، وقت کو اپنے یوں ہی ضائع کرتا رہتا ہے، یہاں وہاں بیٹھ کر کے گزارتا ہے اور اپنے دن کے زندگی کے اوقات کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کچھ بھی نہیں نکالتا ہے، تو وہ سمجھ لو کہ اللہ کی نظر میں وہ وقت کو ضائع کرنے والا ہوگا، اور اللہ کی نظر میں وہ ایک طرح کا گنہگار بن جائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا انکار کرنے والا بن جائے گا۔ اس لیے ہم کو ہر لمحہ ہر موقع پر ان تمام باتوں کو فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے کاروبار میں ہیں، اپنے بزنس میں ہیں، تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ جہاں اس وقت کو ہم اپنی ذاتی زندگی کے لیے، اپنے گھر والوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے آل اور اولاد کو بہتر بنانے کے لیے ہم اس وقت کو گزارتے ہیں، ہم محنتیں کرتے ہیں، اپنے کاروبار کرتے ہیں، ہم نوکریاں اور ملازمت کرتے ہیں، تو جس اللہ نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اتنا بہترین وقت اور زندگی ہم کو دے کر کے بھیجی، اس اللہ کے لیے بھی تو اس زندگی کے کچھ لمحات، کچھ اوقات تو ہونے چاہیے۔ ہر انسان سوچ لے میرے دوستو، تو اس کی دنیاوی زندگی بھی سازگار بنے گی، اور آخرت کے لیے اس کے پاس ڈھیر اللہ رب العزت سامان پیدا کر دے گا، جس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے تم غنیمت سمجھا کرو، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ تم پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تم کو زندگی دی ہے، تو اس زندگی کو موت کے آنے سے پہلے قدر کر لو۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم نے صحت، اللہ رب العزت نے صحت دی ہے، تو اس صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے تم اس کی قدر کر لو۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زبان کے ذریعے سے کہلوایا کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دو کہ تم نوجوانی کی حالت میں ہو تو بڑھاپا کے آنے سے پہلے تم اس جوانی کا قدر کرو، اور اگر اللہ نے تم کو مال و دولت دیا ہے، غنی کیا ہے، تو فقیری کے آنے سے پہلے اس کی قدر کر لو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تمام بندے اگر ان باتوں کی اگر قدر کر لے جا رہے ہیں تو سمجھ لو کہ ہمارے وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ پانچ چیزیں ہیں، پانچوں کا تعلق وقت سے ہے، موت،
موت بھی وقت کا تقاضا کرتی ہے. موت کس چیز کا؟ اپنے وقت کا انتظار کرتی ہے. جوانی بڑھاپے کا انتظار کرتی ہے، وہ بھی وقت کے اندر داخل ہے. بیماری، صحت، یہ تمام چیزیں، اوقات اور مالداری، فقیری، یہ تمام چیزیں آج اللہ نے دولت سے نوازا ہے، کل چٹکیوں میں چھین سکتا ہے. یہ تمام چیزیں جو اللہ رب العزت نے بنایا ہے یہ وقت کے دائرے میں گھیر دیا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، ان چیزوں کو تم تو یہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے تم قیمتی بنا دو، تم ان کے قدر و قیمت کو سمجھ لو تو دنیا کے کامیاب ترین انسان بن جاؤ گے. میرے دوستو، اس لیے یہ وقت ہے اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے. اس کا ہم جب بھی اپنے زندگی کا اگلا قدم رکھیں تو ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ قدم اللہ رب العزت کے جو بنائے ہوئے وقت کے اندر رکھا ہے، کیا یہ وقت ہم صحیح استعمال کی طرف ہم قدم آگے بڑھا رہے ہیں یا کسی غلط کام کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں سوچنی پڑے گی. لیکن اگر ضیاء وقت ہوگا، وقت کی ناقدری ہم کریں گے تو اللہ رب العزت ہم کو ناقدرہ بنا دے گا اور ایسی ناقدری کی سزا ملے گی کہ دنیا میں ہم کچھ کرنا چاہیں گے جب بھی نہیں کر سکتے، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں چاہے وہ نیکی کے معاملات ہوں. اس لیے میرے دوستو، جو جس عمر کو پہنچا ہے اپنے وقت کی قدر کر لے، اگلی زندگی کی تیاری کر لے، اپنے صحیح وقت کو استعمال کے لیے اپنی زندگی کے قدم کو بڑھائے. اور اگر وقت صحیح استعمال ہو گیا میرے دوستو تو یاد رکھو دنیا کے اندر بھی کامیابی اور اللہ رب العزت کے وہاں تو پھر ہم کو بغیر حساب و کتاب بھی جنت مل سکتی ہے. اس لیے آج سوچنے کی چیز ہے. اگر سوچیں گے سمجھیں گے نہیں تو پھر ہم کو اس دنیا کے اندر بھی خسارے کا سودا کر رہے ہیں اور مرنے کے بعد تو ان کا کچھ پوچھنا ہی. یہ وقت ہے، وقت یہ تقاضا کرتا ہے کہ لوگوں اللہ کے جو احکام ہیں ان کی پابندی کر لو اور اللہ نے جو چیزیں منع کی ہیں ان سے تم رک جاؤ. لیکن میرے دوستو، وقت کی تو اتنی قدر ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العزت نے وقت سے بڑی چیز اور بنائی ہے جس کو ہم کو سب سے زیادہ اس کا بھی صحیح معنوں میں استعمال کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی جان ہے. وہ انسان کی جان ہے. انسان اپنی جان کا بھی استعمال اس وقت کے دائرے میں صحیح معنوں میں کرنا چاہیے. اگر ہماری جان، ہم اپنے جان کا استعمال صحیح معنوں میں نہیں کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک حق تلفی ہوگی اللہ رب العزت نے، کیونکہ جان کی بھی بہت زیادہ قدر قیمت عطا فرمائی. ایک انسان ہے، بہت بڑا پیسے والا ہے، مالدار ہے، بڑی فیکٹری اور مل کا مالک ہے، لیکن اگر اس کی طبیعت بگڑتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور اپنے طبیعت کو دکھاتا ہے. ڈاکٹر بولتا ہے بھائی آپ کو ایڈمٹ ہونا پڑے گا ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے. تو آپ اندازہ لگائیے اس نے جو اپنی قیمتی سرمایے کو جو پیچھے چھوڑا ہے، اس کی جو کمپنی ہے، اس کی جو فیکٹری ہے یا اس کی جو ملازمت ہے، تو اس وقت کیا فیصلہ لے گا؟ وہ سوچے گا بھائی ہماری ملازمت ہے وہ رہے یا جائے، ہماری فیکٹری ہے چلے یا بند ہو جائے، لیکن سب سے زیادہ قیمتی چیز جان ہے. میں اپنے آپ کو ایڈمٹ کرتا ہوں اور اپنی جو ہے اس طرح کی صحت یابی کے لیے جو بھی طریقے ہوتے ہیں استعمال کراتا ہے اور ڈاکٹروں کے جو ہے مشورے کے طور پر جو چیزیں وہ بتاتا ہے اس کو انسان ہر حال میں کرتا ہے. کیوں؟ اس کی نظر میں جان کی قیمت زیادہ ہے. اسی وقت اگر اس کا کوئی مینیجر آئے اور کہے کہ صاحب آپ فیکٹری سے آ گئے، آپ کے آنے کے بعد کام صحیح نہیں ہو رہا ہے، وہاں کے جو ملازمین ہیں، کام کرنے والے ورکرز ہیں، وہ آپ کے نہ رہنے پہ کوئی کام نہیں صحیح کر رہے ہیں، ایسا کریں کہ آپ کمپنی میں تشریف لے چلیں، فیکٹری میں تشریف لے چلیں، ہم تمام علاج و معالجہ وہیں کریں گے. تو ان کا جواب ہوگا ارے بھائی تجھے فیکٹری کی پڑی ہوئی ہے، میری تو جان کی پڑی ہے. انسان جان کی قدر و قیمت زیادہ کرے گا. تو اس دنیاوی اعتبار سے بھی یہ انسان اپنی جان کی قدر کرتا ہے،
اپنی جان کو سنوارنے کے لیے اور اپنی جان کو اچھا بنانے کے لیے ہر انسان اچھے معاملات کرتا ہے. اس لیے میرے دوستو اپنی جان کا استعمال بھی صحیح معنوں میں اچھا ہونا چاہیے اور کسی دوسری جان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. آج کل جان تو ایسی ہو گئی انسان کی کہ جیسے ایک انسان حقیر جانور چیٹی کی جان کو سمجھا. اس جان کے انسان کے اندر کوئی قدر باقی نہیں. جب چاہتا ہے ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ جس کو چاہتا ہے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے جان کو نقصان پہنچاتا ہے. ہر اعتبار سے وہ اس کے تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جان ایک امانت ہے. یہ جان تو ہم کو دے دی ہے لیکن ہم خود اس جان کے مالک نہیں. ہم اگر چاہیں کہ ہم خودکشی کر لیں، ہم اپنی جان کو ہلاک کر دیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان خودکشی کرتا ہے، اپنی جان کو ناجائز ہلاک کرتا ہے، وہ کفر کے اوپر مرتا ہے، اس کے ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا ہے. کیوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جان ایک امانت ہے اور اس امانت کے ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا. جو اللہ رب العزت نے جان ہم کو دی، ایک امانت بنا کر کے ہمارے جسم میں ڈال کر کے دیا، تو اس جان کی ہم نے حفاظت نہیں کی، اللہ رب العزت کے فرمان کے خلاف کیا. اس لیے انسان اگر خودکشی کرتا ہے، اپنی جان کو ہلاک کرتا ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں کفر کی موت مرتا ہے. حدیث پاک میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان پر اس چیز کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ہے کہ انسان کسی کی جان لے لے، انسان کسی کے مال کو برباد کر دے یا انسان کسی کے عزت اور آبرو کو تار کر دے. اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ انسان دوسرے انسان کو مارنے کا حق نہیں رکھتا ہے، اس کے جان کو تکلیف میں یا اس کی جان کو ہلاکت کا مالک نہیں ہے. یہ موت اور زندگی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو ناحق ناجائز قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. یہ میرے دوستو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مسلمانوں کی جان کے حفاظت کی یہ ذمہ داری ہے، اور اس کے جو بے پرواہی انسان کرے گا تو اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہو جائے گی. اس لیے تمام چیزوں کی فکر اور ہر لمحہ اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہم کو وقت کو دیا اور پھر اس کے اندر جان کو دی، اور جان پر وقت پر جان کو فوقیت عطا فرمائی کہ جان ہے تو جہان ہے. اگر جان ہی تو نے ہلاک کر دیا تو تیرا وقت خود بخود چھن جائے گا. اس وجہ سے سب سے پہلی جان کی حفاظت کر، اور جان جب تیری اچھی ہو تو اسی اعتبار سے تو اس وقت کو جو اللہ رب العزت نے نوازا ہے تو اس کو بھی صحیح استعمال کر، تبھی اللہ کی نظر میں تو نیک اور فرمانبردار بندہ بن سکتا ہے. اور اگر غفلت کا شکار رہا تو سمجھ لے دونوں کی ناقدری کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو وقت گزار رہے ہیں ہمارے درمیان وقت کی کوئی قدر نہیں، کوئی نہیں انکار کر سکتا. یا یہ کہہ سکتا کہ اللہ نے جو ہم کو جان دی ہے بطور امانت ہمارے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں. جو انسان ان دو باتوں کا انکار کرے گا وہ ایمان سے خارج ہونے کا وہ سبب بن جائے گا. اس وجہ سے ان چیزوں کا جو احترام ہے، ان چیزوں کی جو اللہ رب العزت نے قدر و قیمت ہمارے سامنے دی ہے، اس کا مکمل طور پر احترام کرنا چاہیے، ورنہ میرے دوستو ہم اللہ کے محبوب بندے نہیں بن سکتے.
میرے دوستو